امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین اور بیجنگ میں ہونے والی ملاقات عالمی سیاست کے ایک نئے باب کو جنم دے رہی ہے۔ عوامی عظیم ہال میں ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات کا آغاز روایتی مصافحے اور رسمی خیر مقدم سے ہوا، لیکن اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کی وہ سخت کشمکش موجود تھی جو تجارت، ٹیکنالوجی اور جنگ و امن کے نئے اصول طے کر رہی ہے۔ شی جن پنگ نے واضح کیا کہ دنیا اس وقت غیر معمولی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ ان کے مطابق تائیوان کا مسئلہ، ایران کا بحران اور عالمی سپلائی چین کی غیر یقینی صورتحال بنیادی چیلنجز ہیں جن کا حل صرف سفارتکاری میں ہے۔ ان کا موقف تھا کہ چین اور امریکہ کو حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ملاقات کو دوستانہ اور تعمیری قرار دیتے ہوئے تجارت کو مرکزی نقطہ بتایا۔ ان کا زور اس بات پر تھا کہ چین امریکی زرعی مصنوعات کی بڑی مقدار میں خریداری کرے اور امریکی معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچے۔ ساتھ ہی انہوں نے نایاب معدنیات، ٹیکنالوجی اور فینٹنل جیسے مسائل پر تعاون کی خواہش ظاہر کی۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ دونوں طاقتوں کے درمیان بنیادی اختلافات کہاں ہیں؟ سب سے حساس معاملہ تائیوان ہے، جسے چین اپنی خود مختاری کا لازمی حصہ سمجھتا ہے، جبکہ امریکہ اس کی دفاعی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسرا بڑا میدان مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کا ہے، جہاں دونوں ممالک ایک نئی ڈیجیٹل سرد جنگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکہ جدید چپس اور مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پر برتری برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ چین اپنی مقامی صنعت کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ یہی مقابلہ مستقبل کی عالمی طاقت کا فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح نایاب معدنیات چین کے ہاتھ میں ایک مضبوط ہتھیار کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ عالمی پیداوار کا بڑا حصہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بدلے میں چین امریکی چپس اور جدید ٹیکنالوجی تک رسائی چاہتا ہے۔ دوسری جانب امریکی زرعی منڈی بھی چین کے لیے ایک اہم دباؤ کا ذریعہ ہے۔ تیسرا بڑا اور پیچیدہ مسئلہ ایران ہے، جہاں چین پس پردہ ثالثی کی کوشش کر رہا ہے مگر کھل کر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونے سے گریزاں ہے، جبکہ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ چین ایران کو دباؤ میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ٹرمپ نے 9 سال پہلے جب چین کا دورہ کیا تھا، اس وقت اور آج کے حالات میں بہت بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ آج کا عالمی نظام 9 سال پہلے جیسا نہیں رہا، نہ امریکہ آج جیسا غیر یقینی تھا، نہ چین آج جیسا مضبوط اور پر اعتماد، اور نہ ہی مشرق وسطیٰ میں آج کی طرح عدم استحکام تھا۔ آج دنیا بدل چکی ہے، طاقتوں کا توازن تبدیل ہو رہا ہے اور تعلقات پرانے اعتماد سے زیادہ تازہ مفادات پر کھڑے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا آج کے معروض میں ایک سپر پاور دوسری ابھرتی ہوئی سپر پاور سے وہ سب کچھ منوا سکتی ہے جو وہ چاہتی ہے، یا دنیا بھی کیسے نئے توازن کی جانب بڑھ رہی ہے؟ توازن کے اصول طے کرنے میں چین کا بھی بھرپور کردار ہوگا۔ اسی زاویے پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، عامر احمد خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ امریکی صدر کا دورہ چین، ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقاتیں، تاریخ میں ایک نئے عالمی معاہدے کا آغاز یا صرف انٹرنیشنل افیئرز کا ایک رسمی باب؟ زیغم صاحب، 9 سال بعد ہم یہ ملاقات اس طریقے سے کہ بیجنگ میں بیٹھے ہیں ٹرمپ، پورے اعتماد چین ہے، جس طرح سے گفتگو شی جن پنگ کر رہے ہیں، اعتماد سے محروم ہوتا امریکہ دکھائی دیتا ہے، جس طریقے سے ٹرمپ وہاں پہنچے ہیں مڈل ایسٹ کو جس حال میں چھوڑ کر، کیا کنکلوڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ اگر آج ہم اس کی بات کریں، دنیا واقعی 9 سال بعد بہت بدل چکی ہے، یہ رسمی سی ملاقات رہے گی یا عالمی معاہدے بہت بڑی تبدیلیاں لانے کو ہیں؟ عائشہ، اگر آپ بین الاقوامی ماہرین کو سنیں جی تو وہ اس ملاقات کو اتنا اہم قرار دے رہے ہیں جتنا 1972 میں امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن اور چین کے حکمران سربراہ اور نئے چین کے بانی ماؤ زیڈونگ کے درمیان میں جو ملاقات ہوئی تھی آدھی صدی پہلے، وہ اس لیے کہ اس وقت دنیا ایک دوراہے پر کھڑی ہے، درست، ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے، اور اس نئی دنیا میں ان 2 بڑی طاقتوں کے تعلقات کا اس وقت تعین ہو رہا ہے۔ اور اس وقت یہ 2 لیڈر ہیں جو بڑے مختلف لیڈر ہیں اپنے اپنے ملک کے لیے۔ اگر آپ صدر شی کو دیکھیں تو وہ ایک طرح سے ان کا جو سٹائل ہے وہ ایک لیننسٹ سٹائل ہے، اور انسٹیٹیوشنز کو وہ اہمیت دیتے ہیں، اداروں کو اہمیت دیتے ہیں، وہ ایک اپنے ویژن کو لے کر چل رہے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں۔ ان کا ویژن ہے کہ 2049 میں جب چین 100 سال آزادی کے چین کے ہو جائیں گے تو اس وقت چین کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہونا چاہیے۔ اب امریکہ کا کیا مسئلہ ہے؟
امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں ایک نیا چیلنجر ابھرتا ہے، ایک نئی طاقت ابھرتی ہے، اور خاص طور پہ سپر پاور بن کر ابھرتی ہے، جو پہلے سے بڑی طاقت ہوتی ہے اس کا راستہ روکنے کی ضرور کوشش کرتی ہے. اور یہ عمل دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی پرامن طور پر نہیں ہوا. یہ پہلی مثال ہے کہ چین یہاں تک آ پہنچا ہے اور اس کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی بہت بڑا تنازع اس کا اس وقت کی جو طاقت ہے اس کے ساتھ نہیں ہوا. تو اس میٹنگ کا جو بڑا مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسے بڑے تنازع کو روکا جائے، کنفلکٹ کو مینج کیا جائے. اب اس میں جو دوسرے کردار ہیں آپ ان کو دیکھیں تو وہ ایک طرح سے ڈسرپٹر ہے. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ روایات کو نہیں مانتے، ان کی اپنی ذات ہر چیز کے درمیان میں ہوتی ہے، اور وہ ٹرانزیکشنل ہیں. یعنی وہ ڈیل کرتے ہیں، یہ دے دو وہ لے لو، میں ٹیبل پہ یہ رکھ رہا ہوں اس کے بدلے میں یہ دے دو. لیکن چینی جو ہیں وہ ٹرانزیکشنل نہیں ہیں، وہ لمبی سوچتے ہیں، لمبی پلاننگ کرتے ہیں، اپنے وین پر چلتے ہیں. اب یہ دونوں شخصیتوں کا بھی فرق ہے اور دو چیزوں کا بھی فرق ہے. اور ٹرانزیکشنز کو جو چینی ہیں وہ اپنے وین کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ جب وہ کچھ دیتے ہیں، جب کچھ لیتے ہیں تو وہ صرف اس وقت کی ٹرانزیکشن کو نہیں سوچ رہے ہوتے، وہ اپنی اسٹریٹجی کو، اپنے وین کو آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. آپ دیکھیے اس وقت امریکہ نے 2 چین کے پارٹنرز پر حملہ کیا ہے. وینزویلا پر اس نے حملہ کیا جہاں سے چین کا تیل آتا تھا، وہاں کے صدر کو بدل دیا، وہاں سے تیل آنا چین کو بند ہو گیا. پھر ایران پر اس نے حملہ کیا جو بہت بڑا تیل کا سپلائر ہے چین کے لیے، لیکن وہاں وہ پھنس کر رہ گیا اور اب نکلنا مشکل ہو رہا ہے. وہاں پہ اس کو اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہو گئی. ٹھیک. تو یہاں سے جو مصالحت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی ہوتی ہے. کیا یہ میٹنگ واقعی ٹرانسفارمیٹیو ہوتی ہے جیسے آپ کا ایک آئیڈیا ہے، خیال ہے کہ یہاں سے کیا بہت سے ایسی چیزیں، بہت سے ایسے رولز طے ہو جائیں گے جو ان 2 ملکوں کے درمیان میں ہوں گے، شاید 2 بلاکوں کے درمیان میں بھی ہوں گے. وہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس طرح کی سوچ صدر ٹرمپ کی ہے نہیں. درست ہو گیا. وہ جب بھی آتے ہیں تو وہ ٹرانزیکشنل انداز میں سوچتے ہیں، تو ان کا جو فوکس ہے وہ اس وقت کے ٹریڈ پر ہے. ٹھیک ہو گیا. کہ کس طریقے سے وہ ریئر ارتھ پہ رعایتیں لیں، چین کی مارکیٹ میں ایکسس لیں، ٹریڈ کے کچھ رولز بنائیں، ایران کے لحاظ سے چین سے کہیں کہ چین اس میں مدد کرے، ایران پہ کوئی دباؤ ڈالے. آپ کی گفتگو کو میں یہ کنکلوڈ کرتی ہوں کہ آپ کو کانفلکٹ مینجمنٹ نظر آ رہی ہے، مطلب کوئی بہت بڑی ٹرانزیکشن یا کوئی بہت دوستانہ معاملات نہیں ہے لیکن کانفلکٹ مینج کیا جائے گا. عامر صاحب، شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونے چاہیے. بہت ہی کمپوز سٹرکچرڈ ان کی ساری گفتگی جو اب تک سامنے آئی ہے ٹرمپ سے ملاقاتوں کے دوران. 9 سال پہلے کے مقابلے میں اب ایک ایگزسٹنگ سپر پاور ہے، ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور دکھائی دیتی ہے. کیا شی جن پنگ کی جو مدبرانہ سوچ ہے، یہ جو پاپولسٹ عالمی ماحول ہے اس میں اس کی سپیس ہے، یہ پریکٹیکل ہونا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے عائشہ اسی لیے انہوں نے اسپیشلی پریزیڈنٹ شی نے اپنی بریف جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں اس میں انہوں نے ایک ٹریپ کا ذکر کیا. مجھے اس کا صحیح اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو میری معذرت، لیکن یہ تھوسائیڈیز ٹریپ جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ ایگزیکٹلی وہی ٹریپ ہے جس کا زعیم خان ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جب ایک نئی طاقت دنیا میں ابھر رہی ہوتی ہے اور جو ایک موجودہ طاقت ہوتی ہے ان کے بیچ میں جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے. اور اسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ٹریپ کو اوائڈ کرتے ہوئے ہمیں شراکت داری کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے حریف ٹھہرے. لیکن یہ مشکل، اس کے اندر کوئی بڑی بریک تھرو مشکل اس طرح سے بھی نظر آ رہی ہے شک کہ میں حیران ہوں ذاتی طور پہ کہ اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں اس میٹنگ کے اندر، بہت اہم میٹنگ ہے یہ. لیکن کتنی ویسٹرن اینالسٹ جو ہیں ان کی کتنی لو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس میٹنگ سے. ایک حوالہ فار ایگزامپل اس میں مارکیٹس کا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن مارکیٹس میں ایک ریلی نظر آئی ہے اس آج کے دن میں، لیکن وہ ٹیکنالوجی ڈریون ہے. اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انویڈیا کے جو چیف ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اور ان سے جو تجزیہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ساتھ دینے کا شاید ایک بڑا واضح مقصد ہو کہ ٹیکنالوجی کے ایریا کے اندر چائنا کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیٹل ہو جائے، جس میں چائنا کا رول نہ صرف ریئر ارتھ ایلیمنٹس تک ہے بلکہ اس ٹیکنالوجیکل کوآپریشن میں بھی ہے جو کہ ان کو یہ جو جی پی یوز ہیں ان کے مینوفیکچرنگ کے اندر ان کو کمپیٹیٹرز کی بجائے
पार्टनर्स बना सकती है। लेकिन इसके बावजूद आप अगर एशियन मार्केट्स देखें तो उनके अंदर क्योंकि कोई टेक ड्रिवन रैली नहीं है तो वो थोड़ी सी नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। सो ओवरऑल बड़ी लो एक्सपेक्टेशंस हैं और वो मेरा ख्याल है उससे एक चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है वो ये कि आई डोंट थिंक कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बराह रास्त ताइवान का मामला उठाएंगे जिनके साथ $11 बिलियन की मिलिट्री एड की डील है अमेरिका के साथ। हालांकि उसके ऊपर अभी अमल दरामद नहीं हुआ लेकिन उसकी वजह से चीन जो है वो खासा उसके बारे में जो है उसको तशवीश है चीन को। सो आई थिंक कि वो जो एक पेरिफेरी के ऊपर जो साइड लाइंस के ऊपर एक ख़तरा जाहिर किया जा रहा था कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी को हर्ट किया है पिछले 2-3 महीनों में। देखें अब ये नहीं हो सकता कि आप एक मुल्क के साथ ईरान के साथ आप यकतरफा तौर पर वो जो उनका मुआहदा था न्यूक्लियर डील जो थी उसके तो पीछे हट जाएं लेकिन चीन से कहेंगे नहीं जी आपके साथ हमारा किया हुआ मुआहदा जो है वो पत्थर पे लकीर होगी। सो आई थिंक वो जो ट्रंप की रिलायबिलिटी के आसपास जो एक बहुत बड़ा सवाल लेकर वो अपने साथ वो चाइना गए हैं उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी लो हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि अगर कोई ब्रेक थ्रू हुआ भी तो वो एक लो की ब्रेक थ्रू होगा और उसका दारो मदार आने वाले वक्त पर ज़्यादा होगा बजाय इसके कि बराह रास्त इस समिट से या इस मीटिंग में से क्या निकल के आता है। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, जब हम बात करें कि वर्ल्ड स्टेज पर एक पावर बैलेंस के अंदर हमें चेंज नज़र आ रहा है, मशरिक़ वुस्ता है, यूरोप की बात करें, रूस की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, मिडल पावर्स के नए किरदारों में मुख्तलिफ हिस्से सामने आ रहे हैं। क्या ट्रंप इस सूरत हाल में जिस रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं या क्रेडिबिलिटी हर्ट के साथ ट्रंप गए, क्या कुछ मनवा सकते हैं? क्या कुछ दबाव ताइवान का नाम लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ईरान के मामले पर कुछ हल कर पाएंगे या जस्ट अपने इंटरेस्ट के ऊपर, अमेरिका फर्स्ट के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस रख के बात कर रहे हैं वहां पर? आयशा, अभी एक 1972 का जो रिचर्ड निक्सन का दौरा था चीन का, उसका जिक्र हुआ और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मुनासिब तौर पे जिक्र हुआ। एक मुमासलत नजर आती है। उस वक्त वियतनाम की जंग चल रही थी अमेरिका की, जब निक्सन गए चीन, और उसमें अमेरिका को बहुत अच्छा नहीं कर रहा था 1972 में, तो बल्कि हनोई के अंदर टॉक्स चल रही थी और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से इस मामले को अब ठप किया जाए क्योंकि अमेरिका को कोई आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कमाल है कि आज के दिन में ईरान की वॉर एक पॉज में है और आज ट्रंप जो है वो चीन का दौरा कर रहे हैं एक नए चीनी सदर के साथ। और किस किस्म का निक्सन को क्या कामयाबी मिली उन हालात के बावजूद, और ट्रंप को क्या कामयाबी मिल सकती है या मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती, ये सवाल फिर से खड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ ममासलत ऐसी नजर आती है जहां पर के कम से कम ये दो प्रिंसिपल एक्टर्स जब मिलते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया के लेवल के जो मामला हैं वहां पे हलचल हो जाती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो रहा है, दुनिया आज जिस दोराहे पे खड़ी है, यानी ईरान वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, या तो एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो सकता है, यानी जब ट्रंप वापस जाते हैं ईरान का कैसे मामला होता है, कोई बातचीत क्या होती है, होती भी है या नहीं होती उसके ऊपर, और क्या लेके जाते हैं चीन से पैगाम ईरान के बारे में या क्या पैगाम दिया जाता है, उससे कोई बड़ी जंग का आगाज हो सकता है जो कि खुदा ना खास्ता अगर आलमी नहीं तो खत्ते की हद तक तो फैल सकती है। ये खतरा है। दूसरा ये है कि इसी मुलाकात के बाद एक ऐसा नतीजा भी निकले जो कि खित्ताई अमन और आलमी अमन के लिए बेहतरीन हो। अंदाजा लगाइए कि हम एक नए पुराने वर्ल्ड ऑर्डर का एहतमाम की बात करते हैं और नए के आगाज की बात कर रहे हैं, तो उस नए के आगाज के कुछ खतूत जो है वो फाइनलाइज किए जाएंगे, तो हाल कुछ मुतय्यन किए जाएंगे। जब तक अगर ये चीजें नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि जो गेन्स हम करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए। एक चीज और याद रखें, ईरान के अंदर ये दो बड़ी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वतें अमेरिका और चीन। अमेरिका वहां पे मौजूद होके ईरान के इलाके में हमारे खत्ते में बेअसर रहा और चीन वहां पे गैर हाजिर होके बेअसर रहा। वेरी वेल। दोनों ही चीजें बहुत अहम है सोचने। ये दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो पाए ईरान के मामले में फिलहाल अब तक, और एक ऐसी जंग जो कि अब गालिबन अपने तीसरे चौथे महीने में जा रही है, तो इस तरीके से और खित्ते को जिस नज़ा के आलम में छोड़ा हुआ है वो सब हमारे सामने। अब देखिए इनके क्या मसाइल हैं। इनके मसाइल तो आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दिए कि ट्रेड, टैरिफ, ताइवान, टेक्नोलॉजी, यही चीजें हैं जो इनकी जिम्मेदार अपने मसाइल हैं। इनके ऊपर तो ये बातचीत कर लेंगे और करते रहेंगे, बल्कि उसका जो
اعلامیہ ہوتا ہے وہ پہلے سے تیار ہو چکا ہوتا ہے اور دونوں صدور نے اس کا اپروول بھی دے دیا ہوتا ہے. صحیح. جو چھوٹی موٹی کی ایک آدھ بات ہوگی وہ اس میں وہاں بیٹھ کے آپس میں ملاقات کر لیتے ہیں, ورنہ یہ اعلامیے پہلے سے تیار ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی ایگریمنٹ ان 4 چیزوں پہ کہیں نہ کہیں پہ آلریڈی ہوگا, موجود ہوگا, جو کہ ایک اچھا سائن ہے. ٹھیک. 2 دنیا کی بڑی طاقتیں مل کے چل رہی ہیں. درست. ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ایک ورلڈ آرڈر جو تھا وہ اب جنگل کا قانون بنتا جا رہا ہے. وہاں پہ کوئی نیا ورلڈ آرڈر تو ریپلیس کرنے کے لیے نہیں ہے, اور ان 2 ملکوں کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ بیٹھ کے اس کے حد و خال کا تعین کر سکے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج پانیوں کے اوپر ملک اپنا اپنا کنٹرول اور اپنا کیا کہتے ہیں قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے جی. اور اس کے بارے میں جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے بہت پریشان ہے کہ اگر ایسا ہو گیا, ہر جگہ پہ ایسا ہونا شروع ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ایران اگر نیوکلیر چلا جاتا ہے تو پھر نیوکلیر کہاں پہ ہم کس کو روکیں گے, اور کیا وہ جو بڑے انٹرنیشنل کووننٹس ہیں جو کہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں وہ اپنے طور پہ آج بھی موجود ہیں اور ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک منٹ مجھے بات کر لیں دیجیے مکمل. اقوام متحدہ کا جو رول ہے, اقوام متحدہ وہ اپنے طور پہ وہ اپنا رول ادا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی, اور نیا ورلڈ آرڈر کو اس کو ریپلیس کر پائے گا کہ نہیں. اگر یہ 3-4 چیزیں, اس کے اوپر AI کا آپ نے ذکر کیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ہی اہم, کلائمیٹ کے اوپر ذکر کیا آپ نے, تو جب تک ان چیزوں پہ کوئی یہ 2 ملک بیٹھ کے اور نئے ورلڈ آرڈر کے بارے میں بات نہیں کرتے, نیوکلیر اور پانیوں کے اوپر کنٹرول اور قبضوں کی بات نہیں کرتے, میرا خیال ہے میں اس کو کوئی بہت کامیاب بات نہیں کہوں گا. یہ اپنی حد تک ایک رسمی ملاقات یا 2 بڑے ملکوں کی ملاقات ہوگی, ایک موجود ہو کے اور ایک غیر حاضر ہو کے ہمارے ان مشکل وقتوں کے اندر اپنی بے اثری چھوڑ کے جائیں. درست ہو گیا. تو رضا رومی صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ میں اس دورے کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے, کیا فورسی کیا جا رہا ہے, کچھ نکالا جا سکے, کیونکہ ٹرمپ نے تو آ کے ملاقات کو دوستانہ اور تعمیری کہہ دیا ہے, اور چائنا نے سامنے سے کہا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین اب چائنا کے ساتھ چلنے میں اور اس میں ہی ممکن ہو پائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی اپروچ امریکہ فرسٹ رہے گی, چائنا کو سمجھ پائے ہوں گے؟ تھینک یو عائشہ. یہ دورہ بہت اہم ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے اول جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے امریکہ کو, وہ چین نے جو ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹ ہے اس کو کم کر دیا ہوا ہے, اور وہ ضرورت ہے امریکہ کو نئے ہتھیار بنانے کے لیے. ایران کی جنگ میں اس کا جو ہتھیاروں کا سٹاک ہے وہ بہت حد تک گر گیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ٹیکنالوجی کے جو مختلف پروڈکٹس ہیں اس میں بھی ان ریئر ارتھ منرلز کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ اس وقت چین اور امریکہ کی جو صحیح حقیقی کمپٹیشن ہے وہ ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں ہے, چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا دیگر ٹیکنالوجیکل انوویشنز جیسے کہا جاتا ہے وہ والی فیلڈ ہو. تو یہ ایک سب سے اہم موضوع زیر بحث آئے گا, اور امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا بھی ہو جائے گا. چین کا یہ مطالبہ ہے کہ جو پہلے ٹرمپ نے بے تحاشا ٹیرفز لگائے تھے اور چینی مصنوعات کے اوپر, پھر چین نے جوابی اس کے اوپر لگائے تھے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے دونوں نے کم کیے, اس کو بھی کچھ سیٹل کیا جائے, اور کچھ لوگ کی بنیاد کے اوپر جو معاشی تعلقات ہیں امریکہ کے چین کے ساتھ ان میں بہتری لائی جائے. اور ایران کی جنگ جو ہے وہ بھی ان کے درمیان یقیناً اس وقت زیر بحث آئے گی, کیونکہ دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھلی رہے, اور دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں ہے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ سٹیبل رہیں, نیچے آ جائیں اس لیول کے اوپر. اور چین کو تو سپلائی بھی چاہیے مزید, کیونکہ چین کی جیسے بھی ذکر بھی کیا گیا کہ وینیزویلا کے بعد ایران سے جو چین کی تیل کی سپلائی آ رہی تھی وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ آ چکی ہے امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو جا رہے ہیں وہ ایک مضبوط پوزیشن میں نہیں جا رہے چین سے ملنے کے لیے, اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اس وقت اس ایسی جنگ میں ہے جس میں امریکہ کی جیت تو چھوڑیے, امریکہ کی ایک فیس سیونگ بھی اس کو بڑی مشکل سے دستیاب ہوگی, کیونکہ یہ جنگ عملاً ایران کا پلڑا فتا حال بھاری ہے, اور اس جنگ میں امریکہ کو کچھ حاصل نہیں. وہ خود امریکی تبصرہ نگار اور امریکی پالیسی ساز حلقے جو ہیں وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسرا پرابلم صدر ٹرمپ کی غیر مقبولیت جو ہے اس میں یہ جنگ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور مہنگائی کا بھی حصہ ہے, کیونکہ اس وقت امریکہ میں وہ سب
باقی حضور کے مقابلے میں سب سے غیر مقبول صدر ہیں، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اس نے الیکشن میں بھی جانا ہے، الیکشن کا سال ہے، جبکہ چین کے ہاں ایسے کوئی مسائل نہیں ہے۔ چین میں ہمیشہ ان کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور صدر شی ابھی کوئی فیصلے بھی کریں گے تو وہ چین کی طویل المیاد پلاننگ کو مد نظر رکھ کے وہ کریں گے، اس لیے پلڑا چین کا ہی بھاری ہوگا ان مذاکرات میں بھی۔ اور تائیوان کے بارے میں تو چین نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ بھئی وہ ایک نو گو ایریا ہے۔ لو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو چین کی خواہش ہوگی بس بات وہیں تک ہی جائے گی، ٹرمپ کچھ بڑا حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جی میرے خیال سے ٹرمپ کچھ بہت بڑا حاصل نہیں کر پائیں گے، شاید ایران کے اوپر جو اس وقت پاکستان کی ثالثی اور بیک ڈور اس وقت بات چیت جاری ہے، جس کو چین مکمل اب بیک بھی کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی سمجھوتا بھی ہو جائے گا۔ ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں بھی جو ہے، اور ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے بھی کچھ سمجھوتا ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ دورہ بہت اہم ہوگا دونوں سائڈز کے لیے، لیکن زیادہ اہم یہ ٹرمپ کے لیے ہے اور امریکی معیشت کے لیے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔